اسرائیل فلسطینی عسکری تنظیم حماس کی جانب سے گزشتہ ہفتے کیے گئے حملے کو اپنا 9/11 قرار دے رہا ہے، جبکہ اس کارروائی کے ماسٹر مائنڈ اور فلسطینی عسکری لیڈر محمد ضیف نے اسے طوفان الاقصی کا نام دیا ہے۔ محمد ضیف اسرائیل کو مطلوب ترین شخص ہیں۔ محمد ضیف حماس کے عسکری ونگ عز الدین قسام بریگیڈ کے سربراہ ہیں، جو اسرائیل کے متعدد قاتلانہ حملوں میں محفوظ رہے ہیں۔ ان پر حالیہ قاتلانہ حملہ 2021 میں ہوا تھا۔ محمد ضیف بہت کم پیغامات جاری کرتے ہیں اور آج تک وہ کبھی منظر عام پر نہیں آئے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہفتے کو حماس کے ٹی وی چینل نے محمد ضیف کے خطاب کا اعلان کیا تو فلسطینیوں کو معلوم ہو گیا تھا کہ کچھ بڑا ہونے والا ہے۔ اس اعلان کے بعد محمد ضیف کی ایک آڈیو ریکارڈنگ چلائی گئی، جس میں انہوں نے کہا، "آج الاقصی اور ہمارے لوگوں کا غیظ و غضب بے قابو ہو چکا ہے۔ اے میرے مجاہدوں، آج تمہارا دن ہے۔ تم مجرموں کو سبق سکھا دو کہ ان کا خاتمہ قریب ہے۔" خیال رہے کہ حماس کے عسکری ونگ کو کامیابی سے چلانے کی وجہ سے محمد ضیف کو فلسطینیوں میں ایک ہیرو سمجھا جاتا ہے۔ حماس کے قریبی ذرائع کا کہنا ہے کہ محمد ضیف ہمیشہ ویڈیوز میں نقاب پوش ہوتے ہیں یا صرف ان کا سایہ دکھایا جاتا ہے۔ وہ کوئی ڈیجیٹل ٹیکنالوجی بھی استعمال نہیں کرتے۔ ذرائع کے بقول ضیف ناقابل رسائی ہیں۔ وہ نظروں سے اوجھل شخص ہیں۔ ضیف کی صرف 3 تصاویر ہی دستیاب ہیں۔ ایک ان کی 20 سال تک کی عمر کی تصویر ہے، جبکہ ایک تصویر میں انہوں نے ماسک پہن رکھا ہے۔ تیسری تصویر میں ان کا سایہ ہی نظر آ رہا ہے اور یہ تصویر اکثر ان کے آڈیو ٹیپ کے ساتھ استعمال کی جاتی ہے۔ عام طور پر تصور کیا جاتا ہے کہ محمد ضیف غزہ میں حماس کی بنائی گئی سرنگوں میں کہیں مقیم ہیں، لیکن ان کا ٹھیک پتہ معلوم نہیں۔ اسرائیل کے سیکورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ محمد ضیف حماس کے حالیہ حملوں کی منصوبہ بندی اور اس کے عملی پہلوؤں میں براہ راست ملوث ہیں۔ حماس کے قریبی ذرائع کا کہنا ہے کہ اسرائیل پر حملے کی منصوبہ بندی کے پیچھے 2 دماغ کام کر رہے تھے۔ ایک ماسٹر مائنڈ تھا قسام بریگیڈ کے سربراہ کے طور پر محمد ضیف، اور غزہ میں حماس کے سربراہ یحییٰ سنوار نے مل کر اس منصوبے پر کام کیا۔ لیکن یہ واضح ہے کہ ماسٹر مائنڈ کون تھا۔ اس کارروائی کی منصوبہ بندی کو اتنا خفیہ رکھا گیا تھا کہ اس کی تفصیلات سے حماس کے چند رہنما ہی واقف تھے۔ حماس پر نظر رکھنے والے علاقائی ذرائع کا کہنا ہے کہ اس کارروائی میں بہت سی باتیں تو کھلے راز کی طرح ہیں، جیسا کہ ایران اسرائیل کا کھلا دشمن ہے اور حماس کو کسی بڑی کارروائی کے لیے تربیت اور وسائل فراہم کر رہا ہے، لیکن کسی بڑے آپریشن کی تیاری کن مراحل میں ہے اور یہ کس وقت ہوگا، اس بارے میں کسی کو کچھ علم نہیں تھا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ اگرچہ تہران اس بات سے آگاہ تھا کہ کسی بڑی کارروائی کی تیاری کی جا رہی ہے، لیکن حماس نے فلسطینی قیادت، ایران نواز لبنانی ملیشیا حزب اللہ یا ایران کے ساتھ بھی اس کی مکمل تفصیلات کا تبادلہ نہیں کیا تھا۔ ذرائع کے بقول کسی اور کو اس کی بھنک بھی نہیں پڑنے دی گئی۔ محمد ضیف نے منصوبے کی تیاری کے دوران اسرائیل کو فریب دینے کے لیے بہت محتاط اور طویل عرصے تک کوششیں کی۔ وہ اسرائیل کو یہ تاثر دینے میں کامیاب رہے کہ حماس اب اس کے ساتھ کسی براہ راست تصادم کا ارادہ نہیں رکھتا اور اس کی ساری توجہ غزہ کی معاشی ترقی پر ہے، لیکن غزہ میں وہ اپنی قوت جمع کر رہا تھا۔ حماس کے قریبی ذرائع کا کہنا ہے کہ جس دور میں اسرائیل غزہ میں کام کرنے والوں کو معاشی مراد دے رہا تھا، اسی دور میں حماس اسرائیلی فوج کی نظروں کے سامنے اپنی مشقیں اور تربیت جاری رکھے ہوئے تھی۔ حماس کے بیرونی تعلقات کے سربراہ علی برکہ کا کہنا ہے کہ ہم 2 سال سے اس کی تیاری کر رہے تھے۔ واضح رہے کہ محمد ضیف کا اصل نام محمد مصری ہے۔ وہ 1965 میں خان یونس کے پناہ گزین کیمپ میں پیدا ہوئے، جو 1948 کے عرب اسرائیل جنگ کے بعد قائم کیا گیا تھا۔ انہوں نے 1987 میں فلسطینیوں کی دوسری مزاحمت یا انتفاضہ کے دوران حماس کی تشکیل کے بعد اس میں شمولیت اختیار کی اور تبھی محمد ضیف کا نام اختیار کیا۔ حماس کے ذرائع کے مطابق محمد ضیف 1989 میں اسرائیل کے ہاتھوں گرفتار ہوئے اور 16 ماہ تک قید میں رہے۔ ضیف نے غزہ کی اسلامی یونیورسٹی سے سائنس میں ڈگری حاصل کی، جہاں انہوں نے فزکس، کیمسٹری اور بائیولوجی کے مضامین پڑھے۔ دورے طالب علمی میں ضیف کو آرٹس سے بھی دلچسپی تھی۔ وہ یونیورسٹی انٹرٹینمنٹ کمیٹی کے سربراہ رہے اور اسٹیج پر کامیڈی بھی کرتے تھے۔ حماس میں ضیف نے تیزی سے ترقی کی۔ انہوں نے غزہ میں سرنگوں کا جال بچھایا اور بم بنانے کی مہارت بھی حاصل کی۔ گزشتہ دہائیوں کے دوران وہ اسرائیل کو مطلوب ترین افراد کی فہرست میں شامل ہوئے۔ اسرائیل انہیں خود کش دھماکوں میں اپنے درجنوں شہریوں کی ہلاکت کا ذمہ دار قرار دیتا ہے۔ ضیف کے لیے روپوش رہنا زندگی اور موت کا سوال ہے۔ حماس کے ذرائع کا کہنا ہے کہ اسرائیل
इसराइल के कातलाना हमलों में ज़ैफ एक आंख और एक टांग से महरूम हो चुके हैं। 2014 में इसराइल के एक हमले में मोहम्मद ज़ैफ की बीवी, 7 माह का बेटा और 3 वर्ष की बेटी हलाक हो गए थे। फलस्तीनी ज़राए का कहना है कि इसराइल ने हमास के हमले के बाद गजा में रात के हमलों में जिन मकानात को निशाना बनाया, इनमें मोहम्मद ज़ैफ के वालिद का घर भी शामिल है। ज़राए के मुताबिक ज़ैफ के वालिद, भाई और दीगर रिश्तेदारों की हलाकत की भी इतलात हैं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।